بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے کہ کیا قرآن کریم کے مطابق سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یسوع مسیح علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ سچائی سے واقف بنو اور وہ تمہیں آزاد کر دے گی۔ اسی بات کو لے کر مسلم مسیحی مکالمے اور مناظرہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی چند دن قبل محترم جناب مولانا ابو عبداللہ طارق صاحب اور جناب میتھیو سلیمان کے درمیان بائبل کے متعلق اسلامی نظریہ کے موضوع پر ایک مناظرہ منعقد ہوا۔ فریقین نے اپنے اپنے دلائل سب کے سامنے رکھے، لیکن وہی دلیل اپنی سچائی کی چھاپ بٹھانے میں کامیاب ہوتی ہے جسے بیان کرتے ہوئے سچائی کا سہارا لیا جائے، نہ کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ مزید جاننے سے پہلے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن انہیں بروقت مل جائے۔ ناظرین کرام، اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسیحی مناظر پادری میتھیو سلیمان نے اس مناظرے میں موضوع پر کچھ دلائل پیش کیے۔ دلائل پر منہ کی کھانے کے بعد جاہلانہ حرکتیں کرنے کے ساتھ ساتھ موضوع سے غیر متعلقہ قرآن پر اعتراض کرنا بھی شروع کر دیے۔ ان کی جہالت کا مقام تو یہ ہے کہ جس کتاب یعنی القرآن سے اپنی بائبل کی صداقت کو ثابت کرنا تھا، اسی کتاب کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کا مسلم مناظر وقت کی کمی کے باعث تفصیلی محاسبہ نہ کر سکے مگر بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ لہٰذا میں نے مناسب جانا کہ ٹھیک دریافت کر کے تفصیل سے پادری صاحب کی کذب بیانی کو آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ سچائی سورج کی طرح روشن ہو جائے۔ پادری صاحب کا یہ ویڈیو کلپ میں دیا گیا اعتراض آپ لوگ سنیں، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کریں۔ تو آئیے پہلے ہم یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ احقاف 18 نمبر سورت، اس کی 86 نمبر فقرہ، سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہوتا ہے۔ یہ دکھائیں کون سی کیچڑ والی ندی ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا۔ مسیحی مناظر پادری میتھیو سلیمان نے سب سے پہلے تو سورت کا نام ہی درست نہ پڑھا۔ یہ عالم بنے پھرتے ہیں جن کی جہالت سب پر واضح ہے۔ مناظر میتھیو سلیمان نے کہا سورت احقاف، جبکہ درست نام ہے سورت الکہف۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ 18 نمبر سورت کے فقرہ نمبر 86 میں لکھا ہے کہ سورج کیچڑ والی ندی میں غروب ہوتا ہے۔ یہ دکھائیں کون سی کیچڑ والی ندی ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر مناظر مسیحت پادری میتھیو سلیمان پوری آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے تو ان کا جواب اسی میں ان کو مل جاتا، مگر کیا کریں، دجل و فریب اور آیت کے متن کو توڑ مروڑ کر پڑھنے کی عادت بھی ان کے خون میں شامل ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے آیت واضح ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما۔ ترجمہ پیش ہے کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس آیت میں لفظ وجدہا لکھا ہے، جس کا مطلب ہے اس نے پایا یا اسے لگا، یعنی کہ ذوالقرنین نے پایا۔ ذوالقرنین کو ایسا محسوس ہوا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے، یعنی اس سے آگے اس کو زمین نظر نہیں آئی۔ جیسے آپ کسی ایک ایسے میدان میں غروب کے وقت کھڑے ہوں جہاں دور جانب تک مغرب میں کوئی پہاڑ، درخت، عمارت نہ ہو، تو دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مغرب میں غروب نہیں ہوتا، بلکہ مغرب والوں کے لیے وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ذوالقرنین کے مشاہدے کی ہے جو بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک ہی لفظی نزاع ہے۔ ناظرین کرام، طلوع آفتاب یعنی کہ سن رائز اور غروب آفتاب یعنی کہ سن سیٹ کہا جاتا ہے۔ سن رائز کا لغوی معنی ہوتا ہے سورج کا چڑھنا۔ آج سن رائز کو طلوع آفتاب کہا جاتا ہے، جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ سورج نے کہیں پر بھی نہیں چڑھنا، بلکہ یہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کے مشاہدے میں ایسا ظاہر کرتی ہے۔ نہ ہی سورج کہیں غروب ہو رہا ہے، بلکہ پھر بھی ماہر فلکیات ایسے ہی اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مسیحی مناظر میتھیو سلیمان کا اعتراض دراصل نہ کہ صرف ان کی اپنی جہالت بلکہ اپنی بائبل سے بھی لاعلمی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر میتھیو سلیمان اپنی کتاب کو پڑھ لیتے اور اپنی بائبل سے واقف ہوتے تو یہ اعتراض کبھی بھی نہ کرتے۔
یعنی کہ جو اعتراض وہ قرآن پاک پر کر رہے ہیں وہ اعتراض کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ یہ اعتراض اپنی ہی کتاب مقدس یعنی کہ بائبل پر اعتراض پڑ جاتا ہے۔ اب میتھیو سلیمان کو ہم بائبل پڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم بائبل میں موجود قضات کی کتاب اس کا باب نمبر 19 اور اس کا فقرہ نمبر 14 پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ سو وہ آگے بڑھا اور راستے پر چلتے ہی رہے اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو گیا۔ بائبل کے اس مذکور بیان سے واضح ہوتا ہے کہ سورج جبہ کے مقام کے نزدیک ڈوبا، اور یہاں پر ایسا بھی نہیں لکھا کہ ان کو ایسا لگا۔ یہ بات اب میتھیو سلیمان بتائیں گے کہ سورج جبہ کے نزدیک کہاں ڈوبتا ہے، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پر یہ بات مشاہدے کی نہیں ہے بلکہ ایسا ہوا ہے۔ بائبل میں ناظرین اکرام ایک اور جگہ لکھا ہے جہاں پر سورج ڈوبنے کا مقام ذکر ہوا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ میکا نبی کی کتاب اس کا باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 6 دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ بات کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ سورج نبیوں پر غروب ہو؟ اس کے علاوہ مزید پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 15 اور فقرہ نمبر 17 میں لکھا ہے کہ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اب میتھیو سلیمان صاحب ہی بتائیں گے کہ سورج کس جگہ میں ڈوب رہا ہے، جبکہ اگر یہ تعویل کی گئی ہے کہ سورج کو تاریکی میں ڈبایا جا رہا ہے تو یہ سراسر غلطی ہوگی، کیونکہ سورج جہاں پر ڈوبتا ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی، اور نہ ہی سورج کو بلب کی طرح بجھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جو بائبل سے دی جا سکتی ہیں۔ مسیح مناظر میتھیو سلیمان جہالت اور تعصب میں اس قدر اندھے ہو کر جو اعتراض قرآن پاک پر کرتے ہیں وہ دراصل ان کی اپنی بائبل میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو نظر ہی نہیں آتے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کا بائبل کا مطالعہ صرف سطحی ہوتا ہے، لہٰذا یہ جھوٹ بول کر خدا کا جلال ظاہر کرتے رہیں گے اور ہم بھی سچ کی تلاش کر کے ان کو آزادی دلانے کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔